صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے تھے، کچھ انصاری لوگ آئے، کہنے لگے ان بعیر لنا قد ند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارا ایک اونٹ سرکش اور باغی ہو چکا ہے، قریب آنے کا نام نہیں لیتا، جو پاس جاتا ہے اس پہ حملہ کرتا ہے، آپ تشریف لائیے، اس کا کوئی حل، کوئی ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی آپ اس کے باغ میں پہنچتے ہیں وہ انصاری صحابی پھر ڈر جاتا ہے، کہتا ہے انا نخاف علیک صولتہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہمیں ڈر لگتا ہے یہ اس قدر باغی ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں لیس علی منہ بأس، یہ اونٹ ہر کسی پہ حملہ کر سکتا ہے، مکہ کے سرتاج اور نبیوں کے امام پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا تعال، ادھر آؤ، اونٹ کو آواز دی، تعال ادھر آؤ، فطأطأ رأسہ، اونٹ نے اپنے سر کو جھکا دیا، بغاوت، سرکشی، اس کا ضد، اس کی عناد وہیں پہ دم توڑ گئی، سر جھکایا، مسند احمد کی حدیث ہے، سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا، اور بعض روایات میں آتا ہے فخر ساجدا بین یدی، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے آ کے سجدے کی کیفیت میں نیچے گر پڑا، آپ نے لگام لی، فخطمہ ودفعہ الی اصحابہ، اس کو لگام ڈالی، لگام ڈال کے اس کے مالک کو دے دی، اور وہ پہلے کی طرح بالکل مطیع اور فرما بردار ہو کر واپس چلا گیا۔ اونٹ بھی پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اس اونٹ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا یہ اونٹ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس موقع پہ آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا ما بین لابتیہا احد الا وهو يعلم انی نبی الا کفرۃ الجن والانس۔ مدینہ منورہ کے ان دو وادیوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میری نبوت کو نہیں جانتے تو وہ نہیں جانتے جو جنوں اور انسانوں میں سے بے ایمان اور کافر ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں، کہتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، کہیں جانا چاہتے تھے، راستے میں آپ کو حاجت محسوس ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دخل حائطا من الانصار، انصاریوں کے باغ میں داخل ہو گئے۔ جس باغ کی چار دیواری ہو نا اس کو حائط کہتے ہیں، چار دیواری نہ ہو تو اس کو بستان کہتے ہیں۔ تو چار دیواری کیا ہوا ایک باغ تھا، آپ اس میں تشریف لے گئے۔ جو ہی آپ تشریف لے گئے، باغ میں داخل ہوئے ہی ہیں، فَإِذَا جَمَلٌ، اچانک ایک اونٹ، اس کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، جیسے بلبلا رہا، رو رہا، ذرفت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو، روتا بلبلاتا،
اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ مسح ظفراہ، کیا رحمت تھی اس پیغمبر دو جہاں کے سینے میں، اونٹ کے آنسو بھی دیکھے نہیں جاتے تھے۔ ہم تو شاید آج اتنے پتھر دل ہو گئے، اپنی ماؤں کے آنسو بھی ہضم کر جاتے ہیں، اور باپ کے آنسوؤں پہ بھی نرم نہیں ہوتے، اور بیوی بچوں کی ہچکچاہٹیں بھی ہمارے دل کو ملائم نہیں کرتی۔ فمسح ظفراہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اونٹ کے کان کے پاس گردن کے قریب پیار اور محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا۔ اس اونٹ نے آہستہ آہستہ کچھ کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا من رب ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا لفتى من الانصار، آپ کا ایک انصاری نوجوان صحابی ہے، یہ اونٹ اس کا ہے۔ کہا اسے میرے پاس بلاؤ، اسے پاس بلایا اور کہا الا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا، اے میرے نوجوان صحابی، اس جانور نے میرے پاس شکوہ کیا ہے، تیری ایک شکایت درج کروائی ہے، انک تجیعہ وتتعبہ، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کے دل میں دھڑکن، اس کے سینے سے رونے کی آتی ہوئی آواز، اور بلبلا کے آنسوؤں کے ساتھ اس نے مجھے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے، سارا دن کام پہ رکھتا ہے، تھکا دیتا ہے، جب چارہ ڈالنے کی باری آتی ہے بخل سے کام لیتا ہے، بہت کم ڈالتا ہے۔ اے میرے نوجوان صحابی، اس بے جان اور بے زبان جانور کے بارے میں کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ الا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا، اس جانور کے بارے میں تیرے سینے میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اس جانور پر بھی شفقت فرماتے تھے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، وہ بے زبان جانور بھی روتا ہے کہ میرا مالک کام کتنا لیتا ہے اور چارہ کتنا کھلاتا ہے، اور اگر یہ بے زبان ہمارے ختم و حشم اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مدعی ہو گئے تو وہاں تو ہمیں حساب چکانا ہی